بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ 3 شخص سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک تیز ہوا چلی اور بارش ہوئی۔ بارش اور تیز ہوا سے وہ بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ جیسے وہ غار میں چھپے تو اوپر سے ایک چٹان آئی اور جس راستے سے وہ داخل ہوئے تھے اس کے سامنے آ کے وہ چٹان گر گئی، جس کی وجہ سے ان کے باہر نکلنے کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اب وہ بہت گھبرائے، یار کیا کریں، اب باہر جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ وہ 3 بندے اس کو اکیلے ہٹا نہیں سکتے تھے، وہ بہت بڑی چٹان تھی۔ اب وہ گھبرا گئے، یار کیا کریں اب۔ تینوں نے مشورہ کیا، یار ہم نا ایسے کرتے ہیں، ہم اپنے نیک اعمال پیش کرتے ہیں اللہ کو، اور اگر اللہ کو ہمارے وہ اعمال پسند آئیں گے تو یہ چٹان اللہ سائڈ پہ کر دیں گے، اس کو ہٹا دیں گے۔ تو انہوں نے سلسلہ شروع کیا، ہم اپنے غریبان میں دیکھیں یار ہم نے ایسا کون سا عمل کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، کوئی ہے عمل ایسا؟ پہلے شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، اور تو جانتا ہے اللہ جب میں بکریوں سے دودھ نکال لیتا ہوں تو سب سے پہلے دودھ کس کو دیتا ہوں؟ اپنی ماں کو دیتا ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا، بکریاں میں چرا کر گھر میں لیٹ آیا تو دیکھا تو میری ماں سوئی ہوئی تھی، میں نے دودھ نکالا اور میرے بچے روتے رہے ہیں، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ میں نے کہا سب سے پہلے میں اپنی ماں کو دودھ دوں گا، تو میری بیوی بھی بچے بھی کہتے رہے دودھ دے دو، لیکن میں ان کو دودھ، جب تک میں نے کہا میں اپنی ماں کو دودھ نہیں دوں گا تو آپ کو دودھ نہیں دوں گا۔ تو سب سے پہلے پھر جب میری ماں صبح اٹھی تو سب سے پہلے میں نے اس کو دودھ دیا، اس کے بعد بچوں کو دودھ دیا میں نے۔ اے اللہ یہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ کس کے لیے کیا تھا؟ تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے، تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیں۔ تو وہ چٹان تھی جو وہ تھوڑی سی ہٹ گئی۔ اب سورج کی کرنیں اندر داخل ہونے لگ گئی، اب وہ اتنی نہیں ہٹی کہ وہ مکمل طور پر باہر آ جائیں۔ اب دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے ایک دفعہ جو میری کزن تھی اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اس کو وہ پیسے چاہیے تھے، تو جب میں نے اس کو کہا کہ میں پیسے ایک شرط پہ دوں گا، میں نے اس کو زنا کا کہا، اور اللہ تو جانتا ہے ایک کمرے میں وہ مان گئی کہ ٹھیک ہے، اس کو ضرورت تھی نا، وہ محتاج تھی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کمرے میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی زنا نہیں کیا تھا میں نے، ابھی میرا ارادہ وہ پکا تھا لیکن ابھی میں نے زنا نہیں کیا تھا، اور جب میں اس سے زنا کرنے لگا تو اس نے کہا مجھے پکارا کہ اللہ سے ڈر، اور اللہ میں تیری رضا کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، میں نے وہ زنا وہ گناہ نہیں کیا، اور میں نے اس کو ویسے ہی پیسے دے دیے۔ اگر اللہ تجھے یہ میری نیکی پسند ہے، میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی، اور اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیں۔ وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ اب بھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ وہ باہر آ جائیں، اتنا راستہ ان کا جو راستہ تھا اتنا نہیں کھلا تھا کہ وہ تینوں آسانی سے باہر آ جائیں۔ اب تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک ملازم تھا جو کام کرتا تھا، میں نے جب اس کو مزدوری دی، جب وہ گھر جانے لگا تو میں نے اس کو مزدوری دی جو اس کی بنتی تھی، اس نے مزدوری وہ نہیں لی، کہتا ہے میں نہیں لوں گا، میں اس کو کہا کہ لے لو، اس نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا، تو میں نے جو اس کی مزدوری کے پیسے تھے اس کی میں نے ایک بکری لے لی، اور وہ جنگل میں ایک بکری میں نے رکھی ہوئی تھی، وہ ایک بکری سے بڑھتی بڑھتی کئی بکریاں بن گئیں، پورا مال وہ میرے پاس بن گیا۔ تو کافی سالوں کے بعد وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میرے وہ مزدوری کے پیسے مجھے واپس دو، تو میں نے اس کو کہا کہ ساری بکریاں جتنی بھی ہیں نا یہ ساری بکریاں تو لے جا۔ اس نے کہا بھائی میری تو ایک بکری، میں نے تو مزدوری کے پیسے لینے ہیں، میری بکری تو آپ کے پاس نہیں تھی۔ اس نے کہا تیرے پیسوں کی میں نے بکری لی تھی۔ کس کے پیسوں کی لی تھی؟ تیرے پیسوں کی ایک بکری لی تھی میں نے، اس بکری کی وجہ سے یہ ساری بکریاں آئی ہیں، تو یہ ساری بکریاں کس کی ہوئی؟ تیری۔ یہ ساری بکریاں تجھے میں دیتا ہوں کیونکہ تیرے پیسوں سے لی تھی نا میں نے، تو ساری بکریاں میں نے اس کو دے دی۔ اے اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ کس کے لیے کیا تھا؟
صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ تو خوش ہو جائے. اگر تجھے یہ میری نیکی پسند آئی ہے, اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے, تو اس غار کو تھوڑا سا ہٹا دیں. وہ غار تھوڑی سی اور بھی ہٹ گئی اور وہ تینوں آسانی سے باہر آ گئے. دیکھیں کیسے عمل تھے ان کے پاس. آج ہمارے پاس ایسے عمل نہیں ہے, ہمارے پاس عمل نہیں ہے ایسے کہ جس سے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں خالص. ہم تو صدقہ دیتے ہیں وہ بھی دکھا کر دے رہے کہ لوگ خوش ہوں. اللہ پھر یہی کہے گا قیامت والے دن کہ اس لوگوں سے اجر مانگو, مجھ سے کیوں مانگتے ہو. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیں تو ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. ہم دکھا کے دے رہے, بھائی یہ دیکھو 500 میں دے رہا ہوں, اعلان مسجد میں اعلان کروا رہے ہوتے باقاعدہ, میں اتنے دے رہا ہوں, اتنے دے رہا ہوں. یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. صحابہ تو اس چیز سے ڈرتے تھے. اگر تم اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور صدقہ کرو, اللہ اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر پہاڑوں کے برابر کر دے گا. لیکن پہاڑوں جتنا سونا تم دو صدقہ اور دکھاوے کے لیے دو, تو اللہ اس کا اجر ایک کھجور سے بھی, ایک کھجور کے برابر بھی نہیں دے گا, بلکہ اس کی پکڑ ہوگی, اس پہ پکڑ ہوگی تمہیں دکھاوا کی. ریاکاری سے بچو بھائی. جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے وہ خالص اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ کی رضا ہو. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.